بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اس ویڈیو میں ہم وزیر اعظم محمد علی بوگرا کے دور سے متعلقہ شروع ہونے والے ٹاپکس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں ایک کوسچن کی شکل میں شروع کیا تھا اور میں نے آپ کو ہیڈنگ لکھوائی تھی۔ اسی ہیڈنگ سے ہم آگے اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ تعلقات محمد علی بوگرا کے دور کا ایک اہم واقعہ تھا یا واقعات کے تسلسل کا ایک حصہ تھا۔ ایک طرف تو نہری پانی سے متعلقہ مسائل تھے جنہوں نے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو کافی زیادہ متاثر کیا، جس کا نہری پانی سے متعلقہ مسئلے کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات آگے متعلقہ ٹاپکس میں آئیں گی، میں آپ کو تفصیل سے بتاتا جاؤں گا۔ نہری پانی کی وجہ سے بھی دونوں ممالک کے تعلقات کافی منفی انداز میں متاثر ہوئے، یعنی تعلقات پر برے اثرات مرتب ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اور قابل توجہ بات یہ تھی کہ مسئلہ کشمیر نے ایک نیا رخ اختیار کیا، اس مسئلے میں شدت پیدا ہوئی اور اس مسئلے کی وجہ سے بھی دونوں ممالک کے تعلقات میں کافی مزید پیچیدگی پیدا ہو گئی۔ کشمیر میں ایک اسمبلی قائم کی گئی، جس طرح کہ ہماری صوبائی اسمبلی ہوتی ہے، صوبے کی سطح کی اسمبلی ہوتی ہے، اسی طرح کشمیر میں ایک اسمبلی قائم کی گئی۔ اس اسمبلی کا قیام ہندوستان کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اس میں کشمیر کے عوام کی حقیقی نمائندگی یا ان کے جذبات کی ترجمانی نہیں شامل تھی۔ کشمیر کی اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی جس کے تحت ریاست کے ہندوستان سے الحاق کی درخواست پیش کی۔ ہندوستان نے فوراً اس کو منظور کیا اور اس طرح یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ کشمیر کی نمائندہ اسمبلی نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد منظور کی ہے، یا ایک قرارداد کی منظوری کی شکل میں ہندوستان کے ساتھ الحاق کی درخواست کی ہے۔ لہٰذا ہندوستان کے اس فیصلے کو کہ اس نے کشمیر کی ریاست کا اپنے ساتھ الحاق کر لیا ہے، سرکاری حیثیت دی جاتی ہے، بین الاقوامی طور پہ اس کو قبول کیا جائے۔ جیسا کہ پہلے اقوام متحدہ نے رائے شماری کی کوششیں کی تھیں اور خود بھارت نے کشمیر میں استصواب یا ریفرینڈم کرانے کا وعدہ کیا تھا، تو اسی تسلسل میں یہ تاثر دیا گیا کہ یہ ریفرینڈم کا نیم البدل ہے، کیونکہ یہ کشمیر کی اسمبلی نے الحاق کی قرارداد منظور کی ہے۔ اس ساری سرگرمی کو کشمیر کے عوام کی اور بین الاقوامی دنیا کی حمایت حاصل نہیں تھی، یہ قطعی طور پہ ایک یک طرفہ اقدام تھا۔ اس طرح ہندوستان نے اپنے ساتھ کشمیر کا الحاق کر لیا اور کشمیر میں اس مسئلے یا اس سرگرمی پر کافی زیادہ احتجاج کیا گیا۔
پاکستان نے بھی اس پر اپنا احتجاج کیا۔ یہ مسئلہ جو تھا یہ دونوں ممالک کے تعلقات میں کافی زیادہ پیچیدگی پیدا کرنے کا باعث بنا۔ ان حالات میں پاکستانی وزیر اعظم نے ہندوستان کے ساتھ معاملات کو مثبت انداز میں طے کرنے اور پرامن انداز میں آگے بڑھنے کے حوالے سے ایک خیر سگالی، جذبہ خیر سگالی کے تحت ہندوستان کا دورہ کیا اور اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے ساتھ مذاکرات کیے۔ وقتی طور پر پاکستانی وزیر اعظم کا کافی زیادہ خیر مقدم کیا گیا اور انہیں یہ تاثر دیا گیا کہ ہندوستان کی طرف سے ان کو کافی مثبت رد عمل ملے گا اور تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ پاکستانی وزیر اعظم کی واپسی کے بعد آہستہ آہستہ ہندوستان نے اپنا طرز عمل بدل لیا اور محمد علی بوگرا ہندوستان کے طرز عمل سے قطعی مایوس ہو گئے۔ اس طرح پاکستان کی حکومت نے بدلے ہوئے حالات کے مطابق ہندوستان کے طرز عمل سے مایوس ہونے کے بعد اپنے دفاع اور سلامتی کو مستحکم کرنے کے لیے بڑی عالمی طاقتوں کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا۔ اس حوالے سے کیا سرگرمیاں ہوئیں وہ آپ ان کے لیے نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں۔ پاکستان کی سیٹوں اور سینٹوں میں شمولیت، میں رپیٹ کرتا ہوں، پاکستان کی سیٹوں اور سینٹوں میں شمولیت۔ سیٹوں اور سینٹوں یہ دو الگ الگ تنظیمیں تھیں جو کہ بین الاقوامی دفاعی معاہدات کے نتیجے کے طور پر وجود میں آئی تھیں۔ پاکستان نے ان دونوں میں شمولیت اختیار کی۔ بنیادی طور پہ پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ اس کا دفاع مضبوط ہو اور اسے اپنی اقتصادی پوزیشن بہتر کرنے، اپنی اقتصادی حالات یا معیشت کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی سپورٹ مل جائے۔ سیٹوں کے حوالے سے میں آپ کو پہلے تھوڑا سا کلیئر کرتا ہوں۔ سیٹوں ایک بین الاقوامی تنظیم تھی جو کہ 1950 میں فلپائن کے دارالحکومت منیلا میں وجود میں آئی۔ سیٹو SEATO سیٹو مخفف ہے ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن، یعنی جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے معاہدے کی تنظیم۔ یہ تنظیم بنیادی طور پہ کمیونسٹ ملکوں کے حملے کے خطرے کے پیش نظر غیر کمیونسٹ ملکوں کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ امریکہ اس تنظیم کا سرپرست تھا اور اس تنظیم کا اہم ترین رکن تھا، اور اس کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ اس کے ممبر ملکوں کو کمیونسٹ ملکوں کے حملے کی شکل میں دفاعی تعاون مہیا کیا جائے، اور اس کے علاوہ ممبر ممالک کی اقتصادی حالت کو بھی بہتر بنایا جائے۔ یہ میں آپ کو بہت مختصراً بتا رہا ہوں کیونکہ ساری دنیا اس وقت دو بلاکوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک مغربی بلاک جسے امریکن بلاک کہا جاتا تھا، اور دوسرا سوویت بلاک یا رشین بلاک کہلاتا تھا، جو کہ سوویت یونین کے زیر اثر چل رہے تھے۔
سیٹو نامی تنظیم مغربی ملکوں نے امریکہ کی قیادت میں اپنے اثر و رسوخ کو مزید بہتر بنانے اور اپنی پوزیشن کو، بین الاقوامی پوزیشن کو کافی مضبوط کرنے کے لیے قائم کی تھی۔ اب جہاں تک پاکستان کا تعلق تھا تو محمد علی بوگرا کیونکہ امور خارجہ کے شعبے سے منسلک تھے، وہ اس حوالے سے کافی زیادہ تجربہ رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ بات محسوس کر لی کہ پاکستان کو کسی نہ کسی ایک بڑی عالمی طاقت کے ساتھ اٹیچ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہندوستان کی طرف سے کوئی مثبت طرز عمل کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، اور پاکستان کو ہندوستان کی جارحیت کا بھی خطرہ ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی اقتصادی حالت بھی کافی زیادہ خراب ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے محمد علی بوگرا کے دور میں 1954 میں پاکستان نے سیٹوں میں شمولیت اختیار کر لی۔ سیٹوں میں شمولیت اختیار کرنے کے حوالے سے میں آپ کو جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ ویسے تو یہ معاہدہ کمیونسٹ ملکوں کے حملے کے دفاع کے حوالے سے بنایا گیا تھا، لیکن جو پاکستان کا مقصد تھا، پاکستان کے ذہن میں جو مقصد تھا، وہ کسی کمیونسٹ ملک کے حملے سے بڑھ کے ہندوستان کے حملے کے حوالے سے دفاعی امداد حاصل کرنا اور اپنی دفاعی پوزیشن اور اقتصادی پوزیشن مضبوط کرنا تھا، اور یہ مقصد وقتی طور پر بڑی حد تک حاصل ہو بھی گیا۔ اس کے علاوہ اسی طرح کا ایک اور معاہدہ تھا جس میں پاکستان نے 1955 میں شمولیت اختیار کی۔ اس کو بغداد پیکٹ کا نام دیا گیا۔ بعد میں 1958 میں اس تنظیم کے ڈھانچے میں تبدیلیاں کر دی گئیں اور اس کا نام سینٹو رکھ دیا گیا۔ سینٹو مخفف ہے سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن کا۔ امریکہ اس کا باقاعدہ ممبر نہیں تھا، البتہ امریکی نمائندہ ایک مبصر کی حیثیت سے اس کے اجلاس میں شریک ہوتا تھا، اور اس تنظیم کو بھی امریکہ کی مکمل سرپرستی حاصل تھی۔ امریکہ نے اس تنظیم میں شامل ملکوں کے دفاع کے حوالے سے بھی کافی زیادہ امداد مہیا کی۔ ان کا بہت زیادہ یعنی سیٹو اور سینٹو دونوں کا بہت زیادہ تفصیلی ذکر آگے چل کے خارجہ تعلقات کے ٹاپک میں تفصیل سے آئے گا۔ یہاں جو ان کو ڈسکس کرنے کا مقصد ہے وہ صرف محمد علی بوگرا کے دور کے اہم واقعات کے حوالے سے ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ آگے چل کے ہم ان تنظیموں کو، ان کے پس منظر اور حالات و واقعات کے تناظر میں، یعنی بین الاقوامی حالات و واقعات کے تناظر میں ان تنظیموں کے قیام اور پاکستان کی ان میں شمولیت سے متعلقہ حالات کو بڑی تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ بہرحال پاکستان نے 1955 میں اس تنظیم میں بھی شمولیت اختیار کر لی۔ اس طرح پاکستان مکمل طور پر امریکن بلاک میں شامل ہو گیا۔ وقتی طور پہ پاکستان کو اقتصادی اور فوجی امداد تو حاصل ہوئی، لیکن دوسری طرف پاکستان کو اس کا نقصان بھی کافی زیادہ ہوا۔ وہ اس طرح یعنی ان تنظیموں میں شمولیت کا نقصان بھی کافی زیادہ ہوا۔ وہ اس طرح کے سوویت یونین کے پاکستان مخالف جذبات میں بڑی شدت پیدا ہو گئی، اور عرب ملک جو کسی نہ کسی طرح سوویت بلاک سے وابستہ تھے، ان ملکوں میں بھی پاکستان کی پوزیشن کافی کمزور ہونے لگی۔ اس طرح پاکستان نے جہاں ایک طرف کافی زیادہ وقتی نوعیت کی امداد حاصل کی، وہاں دوسری طرف مستقل طور پر اپنے مخالفین، بلکہ طاقتور مخالفین پیدا کیے جو پاکستان کو کافی زیادہ نقصان پہنچاتے رہے، ان حالات کا تفصیلی ذکر ہم آگے چل کے کریں گے۔ بہرحال پاکستان کو
امریکن بلاک میں شامل، باقاعدہ طور پہ شامل کرنا، یہ ان حالات کے تحت جو میں نے آپ کو بتائے ہیں محمد علی بوگرا کے دور کا ایک بڑا اہم واقعہ تھا، جو خارجہ تعلقات کے حوالے سے کافی زیادہ اہمیت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں، بنگال میں ہونے والے صوبائی انتخابات اور مسلم لیگ مخالف وزارت کا قیام۔ بنگال میں ہونے والے صوبائی انتخابات اور مسلم لیگ مخالف وزارت کا قیام۔ بوگرا دور کا ایک بڑا اہم واقعہ پاکستان کی داخلی یعنی اندرونی سیاسیات کے حوالے سے یہ ہے کہ 1954 میں صوبائی نوعیت کے انتخابات ہوئے۔ بنگال میں مسلم لیگ مخالف پارٹیوں نے ایک اتحاد بنا لیا جس کا نام تھا جبتو فرنٹ۔ جبتو بنگالی زبان کا ایک لفظ ہے۔ جبتو فرنٹ نے عوام کو غیر بنگالی یعنی پنجابی عناصر کے استحصال کے حوالے سے اپنے پراپوگنڈا کا شکار کیا، یعنی جو غیر بنگالی لوگ ہیں وہ ہمارا استحصال کر رہے ہیں، ہمارے حقوق کو غصب کر رہے ہیں، اور اگر جبتو فرنٹ کی حکومت بنتی ہے تو ہم لوگ کافی زیادہ ترقی کریں گے اور غیر بنگالی لوگ ہمارا استحصال نہیں کر سکیں گے، جیسا کہ آج کل اکثر بہت ساری باتیں آپ یہاں بھی سنتے ہیں۔ مختلف پارٹیاں، خاص طور پہ علاقائی پارٹیاں، علاقائی قوم پرستی کے نعرے لگا کے الیکشن جیتنے کی کوشش کرتی ہیں۔ چنانچہ یہی صورتحال تھی، اور اسی صورتحال میں مسلم لیگ مخالف پارٹیوں نے 1954 کے صوبائی انتخابات میں کافی زیادہ کامیابی حاصل کی۔ اب ان حالات میں مرکز میں محمد علی بوگرا کی حکومت کو کافی زیادہ مشکلات پیش آئیں، کیونکہ بنگالیوں نے ایک مطالبہ یہ کیا کہ جو دستور ساز اسمبلی ہے مرکزی سطح پر، یہ اب نمائندہ نہیں رہی، اس کو توڑ دیا جائے، یا کم از کم جو بنگال سے متعلقہ ارکان ہیں وہ اب نمائندہ نہیں رہے، لہٰذا بنگال سے متعلقہ نئے ممبران کا انتخاب کیا جائے۔ یعنی یہ میں تھوڑا سا آپ کو یاد دلا دوں، یہ جو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی تھی، ہم اس کا پہلے بھی تفصیلی ذکر پڑھ چکے ہیں، یہ ان لوگوں پر مشتمل تھی جو کہ 1945-46 کے انتخابات میں متحدہ ہندوستان کی امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بنے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اب تو کئی سال گزر چکے تھے، حالات قطعی طور پہ بدل چکے تھے، اور ان لوگوں کی بڑی اکثریت جو تھی وہ مسلم لیگ کے ممبروں پر مشتمل تھی، اور مسلم لیگ پارٹی مجموعی طور پہ 1954 میں بنگال میں بری طرح صوبائی سطح پر انتخابات ہار گئے۔ اس وجہ سے بنگالیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ کم از کم جو بنگال سے متعلقہ دستور ساز اسمبلی کے بنگال سے متعلقہ ارکان ہیں ان کا دوبارہ سے انتخاب کرایا جائے، کیونکہ جو موجودہ ارکان ہیں وہ اب نمائندگی کا حق نہیں رکھتے، بالخصوص صوبائی سطح پر ہونے والے انتخابات میں مسلم لیگ کی شکست کے بعد۔ یہ بات جو تھی یہ بوگرا حکومت کے لیے کافی زیادہ مشکلات پیدا کرنے کا باعث بنی۔
اور مجموعی طور پر بھی پاکستان کی جو قومی سیاسیات تھیں ان میں کافی زیادہ تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ بالخصوص کرشک سرامک پارٹی اور عوامی لیگ نے قومی سیاسیات میں بھی مرکزی سطح پر کافی زیادہ اہمیت حاصل کر لی۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں بوگرا فارمولہ کی اشاعت اور دو قومی زبانوں کا اعلان۔ بوگرا فارمولہ کی اشاعت اور دو قومی زبانوں کا اعلان۔ یہاں ہم یہ ویڈیو مکمل کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہاں سے اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کریں گے اور اس ٹاپک کو یعنی محمد علی بوگرا کے دور کے واقعات کے ٹاپک کو مجموعی طور پر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اینڈ میں آپ کو یہی بات کہوں گا جو اکثر آپ کو یاد دلائی جاتی ہے کہ آپ ان ٹاپکس کو ساتھ ساتھ تیار کرتے رہیں تاکہ آگے چل کے بالخصوص ایگزام کے نزدیک آپ کے لیے زیادہ مشکلات پیش نہ آئیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔